ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 13۔ میرے قرب سے میرے وجود تک اسے اختلاف تو صدا کا تھا، میرے غم سے میرے جنون تک یہ فاصلہ بس انا کا تھا، میری زندگی سے میری سانس تک وہ فاصلہ بس دعا کا تھا، میری بات سے تیرے ذکر تک کوئی سلسلہ جو ہوا کا تھا، میری حقیقت سے میرے خواب تک وہ بے خبر انتہا کا تھا، میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ دوپہر گرم تھی اور ہوائیں بند، تب ڈائننگ روم میں سناٹا سا چھا چکا تھا۔ سب سانس روکے شیشے کی سلائی ڈور کی چوکھٹ پر کھڑے یوشا کو دیکھ رہے تھے۔ جب اپنا کام تمام کر کے اس نے پلٹ کر ٹیبل کی طرف دیکھا، سب کی آنکھیں اس کی طرف تھیں، ساکت سی، پتھر سی، پھر شہد رنگ آنکھیں حیات کے چہرے پر جا رکی، بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھیں وہ برف سی بنی اسے دیکھ رہی تھی کہ یوشا کی آنکھوں میں سرد موسم میں بھی شعلوں کی لپک سے تپتا ہوا منظر آ ٹھہرا۔ بیڈ روم میں آؤ، اتنا کہا اور وہ مڑ کر ادھر سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا تھا۔ وہ گیا اور سب کو ہوش آ گیا۔ توہا نے بس افسوس سے سر جھٹکا۔ لاٹ صاحب کی اولاد ہے یہ جو حکم دے کر گیا۔ ثنا تو بھڑک کی اٹھی تھی، کتنی بری حرکت کی تھی اس نے، اور اس پر شرمندہ ہوئے بغیر حکم دے کر گیا، جیسے حیات اس کی ملازمہ لگی ہوئی ہو۔ حیات نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے سامنے بیٹھے ایلیا کی طرف خاموش نظر ڈالی۔ وہ معصوم بچہ جس نے بس دیکھا ہے، کچھ محسوس نہیں کیا، اور ابھی ثنا کچھ الٹا سیدھا بول کر اسے الجھن میں ڈال دے یہ اسے منظور نہیں تھا۔ ثنا کوئی بات نہیں، میں یوشا کو دیکھ لوں، انہیں کام ہے۔ ثنا کا ہاتھ دباتے ہوئے مشکل سے آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، پر دل کی سرزمین پر برسات سا موسم تھا۔ ثنا اور بھی بھڑکی۔ چپ سی بیٹھی رہو، بگڑے ہوئے نواب کو اور بھی بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھتا کیا ہے خود کو، جو دل کرے گا وہ کرے گا۔ اسے غصہ آ گیا تھا تو اب اتنی جلدی تو وہ غصہ ختم نہیں ہونے والا تھا، مگر حیات نے اس کے ہاتھ پر دباؤ کسا۔ ثنا پلیز، سب ٹھیک ہے، تم ایلیا کو دیکھو۔ حیات نے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے التجا کی تھی۔ ثنا نے گردن موڑ کر ایلیا کو دیکھا، پھر حیات کو، اور آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی، جیسے خود پر ضبط کرنا چاہا ہو۔ جاؤ، میں ایلیا کے پاس ہوں۔ جبری مسکرا کر اس نے دوسرے ہاتھ سے حیات کے ہاتھ پر تھپکی دی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ اب جو کھڑی ہوئی تو نہ ایلیا کو دیکھا، نہ کرسی پر خاموش بیٹھے توہا کو، بس تیزی سے ڈائننگ روم سے نکلی اور اس سے بھی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف چلی آئی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے بیڈ روم میں آئی تو دروازے کے پاس اس کے قدم لمحے بھر کے لیے رکے تھے۔ دل سست روی سے دھڑک رہا تھا، بہت سی نمی آنکھوں میں آنا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط کرتی دروازے کو پیچھے دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ادھر یوشا بستر پر لیٹا ہوا تھا، انہی کپڑوں سمیت، جوتوں سمیت سیدھے گرے ہوئے، آنکھیں بند، قدموں کی آہٹ پہچان لی مگر آنکھیں نہیں کھولی، بس سرد آواز میں بولا، کم ہیئر۔ حیات کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ہر ایک قدم زمین پر مشکل سے اٹھ رہے تھے، پھر بھی بیڈ تک آ ہی گئی تھی۔ کیا کام ہے؟ آواز مدھم تھی اور اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ یوشا کی طرف دیکھنے سے بچ رہی تھی۔ میرے پاس بیٹھو۔ آنکھیں بند تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ حیات نے ذرا سا دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ جو کہنا ہے یہیں سے کہیں، اس کے قریب بیٹھنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یوشا نے آنکھیں کھولی اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی حیات پیچھے کھسکنے کا سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے کلائی تھامی اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ حیات لہرا کر سیدھے بستر پر گری اور وہ تیزی سے اس کے وجود پر اپنا بار دے گیا، ایک ہتھیلی بستر پر رکھ کر، دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو جکڑ کر جھکا۔ جب معلوم ہے اس کمرے میں تمہاری نہیں چلنے والی تو یہ ڈرامے دکھانے ضرور ہیں۔ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے آنکھیں اب سرد تھیں، سلگتی سانسیں حیات کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے اثرات حیات کے چہرے پر پھیل گئے۔ یوشا کی ذرا سے بھی قرب سے اس کی سانسیں اٹکنے لگتی تھیں، اپنے وجود پر اس کے جسم کا بار جان نکالتا تھا۔ نہ ایسے نہ ویسے، جب جو کہا کروں مان لیا کرو، ورنہ ہاں نہیں کہنے کے قابل بھی چھوڑوں گا، ہاں کہنے کے بھی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ جبڑے پر پکڑ سخت اور سانسوں کی حدت خوفزدہ کرنے والی۔ اب بولے، اب تو لیٹی ہوں، تیزی سے بولتے ہوئے اس کا چہرہ بھی سہما سہما سا تاثر تھا۔ معصوم انداز، معصوم سا خوف پر یوشا کے دل کو تو وقت نے پتھر بنا دیا تھا۔ بیٹھ جاتی تو لیٹ جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن تمہیں خود شوق چڑھا رہتا ہے میرے قریب آنے کا، تنزیہ کہہ کر اس نے حیات کا جبڑا جھٹکا، پرے ہٹا اور پھر دوبارہ اسی طرح سیدھے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ حیات تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پر اس کے طنز سے غصے کی لہر ضرور توڑی تھی۔ کیا کام ہے؟ دور کھسک کر بیٹھتے ہوئے اب آواز میں ڈر نہیں تھا، وہ دور ہو جائے یہ خوف سو جاتا تھا۔ ٹائی نکالو میری، ادھر سے حکمیاں کہا گیا اور حیات نے آنکھیں پھیلائیں۔ جی؟ یوشا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سنائی نہیں دیتا ہے کیا؟ آئی سیڈ ٹیک آف مائی ٹائی۔ کچھ سرد نگاہوں کی سلگتی تپش اور آواز کی سختی، وہ تیزی سے آگے ہوئی، دونوں گھٹنے بیڈ پر رکھے اور 1 فٹ کا فاصلہ درمیان میں رکھ کر اس کی ٹائی پر ہاتھ رکھے۔ اگر ذرا سا بھی ان بیلنسڈ ہوتی تو سیدھے اس کے سینے پر گرتی، مگر کیسے کیسے کر کے اس نے ٹائی کھول ہی لی تھی۔ اس دوران وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہی رہا تھا۔
نکال دے ٹائی۔ ٹائی نکال کر پیچھے ہوئی تو خوشی سے بھی ہو رہی تھی کہ ٹائی بھی نکال دی اور اس کے قرب سے بھی بچی رہی۔ ناؤ ان بٹن مائی شرٹ۔ آنکھیں بند تھیں اور آرڈر جاری۔ حیات کا اس بار منہ بھی کھلا۔ جی؟ تعجب سے وہ بستر پر دراز یوشا ملک کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں دور رہنے کی ساری کوششیں ہیں، نفرت کا اظہار ہے اور لگاتار ادھر لا کر وہ اسے حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جی کیا لگا کر رکھا ہے؟ ہر کام کے لیے 100 بار بولا کروں۔ شرٹ کھولو میری۔ آنکھیں کھول کر پھر سے جو برہم ہوا، حیات سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، ابھی پینٹ کھول۔ روانی سے بولتے ہوئے وہ بری طرح سے گڑبڑائی اور یوشا نے پھر سے اس کی کلائی جکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس بار وہ کھینچتی ہوئی اس کے سینے پر گری اور اس سے بھی تیزی سے یوشا نے کروٹ بدل کر اسے دبوچ لیا تھا۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں وہ کام بھی کرنا پڑے گا، مائی سویٹ ہارٹ۔ حیات کے چہرے پر آئے بال کو انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے آنکھوں میں چمک ہی چمک تھی، عجیب سی، راز میں لپٹی ہوئی۔ حیات کی رنگت زرد پڑی۔ میں یہ نہیں کروں گی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے وہ اس سے کیا کیا کروائے، چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ دیکھیں یہ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے کو رکھ دیا۔ حیات کے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ یہ جو تم شرماتے گھبراتی ہو، وہ ذرا تھما۔ حیات کی سانس بھی تھمی۔ تو یہ تمہارا کبھی ڈرنا، کبھی گھبرانا، کبھی بے خوف ہو جانا، پھر سہم جانا، پھر شرما جانا، اور یہ معصومیت کی انتہا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سلگتی چاہتوں کی آگ سے حیات کی ریڑھ کی ہڈی میں سہرن سی دوڑنے لگی۔ اپنے ہونٹوں پر یوشا کے انگوٹھے کی رگڑ جان لیوا تھی۔ تم نے تو مجھے ہمیشہ سے مجھے انہی اداؤں سے مارا ہے، لڑتے جھگڑتے، غصہ ہوتے، ہزار جلوے دکھاتے، ان لبوں سے گالیوں سے لے کر پیار کی باتیں سنتے۔ یوشا کی نگاہوں کا فوکس بس حیات کے ہونٹ تھے۔ میں 100 بار مر کر بھی تمہارے لبوں کے جام پینے کی خواہش کرتے ہوئے زندہ رہنے کے لیے تڑپتا رہا ہوں۔ تم سمندر بن گئی اور میں پیاسا۔ وہ جھکا اور اب انگوٹھی کی جگہ یوشا کے ہونٹ اس کے لبوں پر تھے، لیکن صرف مست تھے۔ حیات کی ساری جان اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ وہ طوفان تھا اور وہ ڈگمگاتی لہر، ساحل سے ٹکرا کر درہم برہم ہو جانے والی لہر۔ سانسیں ناہموار ہونے لگیں۔ سمندر جو ہتھیلیوں پر آ جاتے تو پھر سانس کیسے آئے؟ تیز سانسوں کی چڑھتی اترتی بے ہنگم ساز پر اس نے چہرہ اٹھا کر گرے آنکھوں میں جھانکا، حیران، الجھی، ڈری ہوئی، مگر گلابی پڑتی گرے آنکھیں جن کی مد مستی نے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اپنی آنکھوں کی مستی سے مارا تم نے۔ ان آنکھوں کے نشے میں ڈوب کر میں سب کچھ گنوا بیٹھا، اپنا دیوانہ بنا کر میری ہستی مٹا دی تم نے، اور اب ایک دم سے اس کے چہرے کے سارے رنگ بدل گئے۔ جن آنکھوں میں مستی سے چھڑ رہی تھی اب ان میں خون اتر آیا تھا۔ حیات کا جبڑا جکڑ کر ہرایا۔ تمہارے چہرے سے یہ سارے رنگ چھین کر آگ لگا دوں گا ان رنگوں میں۔ ڈرامے کیے تھے نا میرے ساتھ، مجھ سے کھیلتی رہی تھی، میری محبت کا مذاق اڑایا، مجھے زندہ مار دیا، اور اب جب میں تمہیں وہ سب سود سمیت واپس کر رہا ہوں تو اب بھی تم انہی اداؤں اور معصومیت کا چہرہ لے کر میرے ساتھ کھیلنا چاہتی ہو۔ مگر اس کی پکڑ حیات کے جبڑے پر سخت ہوئی جا رہی تھی۔ مگر تم بھول گئیں، 5 سال پہلے ہی تم نے اپنے عاشق یوشا سعید کو مار ڈالا تھا، اسے ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر کے دفنا چکی ہو۔ اب جب یہ تمہارے سامنے زندہ یوشا ہے نا، اس کے دل میں نفرتوں کے اتنے الاؤ ہیں نا کہ وہ تمہیں اس الاؤ میں جلاتا رہے گا، تڑپاتا رہے گا، تمہارے ساتھ سب کچھ کرے گا، سب کچھ، مگر محبت نہیں۔ شہد رنگ آنکھیں تھیں یہ آگ، سارے دل میں جلن پھیلنے لگی، وہ راکھ ہونے لگی۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ حیات کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح اس کے جبڑے جکڑے بگورایا۔ یہ جو ماہی نام کا تیرا ہمدرد ہے نا، اسے اب بھول جا کہ وہ تجھے مجھ سے چھین لے گا، اور آئندہ سے اس کی کال تجھے آئی یا اس نے یہاں کال کی، یا تم دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کی نا، تو یاد رکھنا اس بار تجھے زندہ بچنے کے لیے چھوڑوں گا نہیں۔ کیسی برہم تھی وہ سرد سی کاٹ لیے ہوئے آنکھیں۔ حیات کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ نہیں، میں کبھی بات نہیں کروں گی ان سے، کبھی نہیں ملوں گی احمر ماموں، اس بڈھے کو ماموں بول۔ وہ غرایا اور حیات نے تیزی سے سر ہلایا۔ نہیں ملوں گی احمر ماموں سے بات بھی نہیں کروں گی، ڈر ڈر کر بولتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی چھلک گئے۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل، بس ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ جبڑا چھوڑا اور اس کے گال سختی سے تھپک کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے وجود سے ہٹ کر پھر سے سیدھا لیٹ گیا۔ حیات تیزی سے اٹھی، آنکھیں جو بار بار بھری آ رہی تھی سختی سے اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے اس کے سارے گال سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ یوشا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تمہارے یہ ڈرامے نہیں دیکھنے ہیں مجھے، جو کہا ہے وہ کرو، بٹن کھولو میرے۔ وہ بھی شرمانے والا ڈرامہ دکھائے بغیر۔ ہمارے بیچ ایسا کوئی پردہ نہیں ہے جو تم مجھ سے شرماؤ۔ کم آن، اوپن مائی شرٹ۔ اب وہ جو سختی سے بول رہا تھا، حیات کے فی الحال اتنی مجال نہیں تھی کہ کوئی اکڑ دکھا کر اس کا حکم نہ مان کر اس کمرے سے نکل جائے۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، پھر سے دو زنوں بیٹھ کر 2 فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہا کہ قریب آ کر کھولو۔ تم کتنی شرمیلی ہو یہ مجھ سے اچھے سے کوئی نہیں جانتا۔ آنکھیں کھول کر گھورا بھی اس بار حیات کو برا لگا۔ ہاں پہلے بولڈ تھی، مگر بے شرم تو نہیں کہ وہ اسے تانا دے۔ دیکھیں مجھے تانا مت دے۔ قریب ہوتے ہوئے دھیما سا ہی صحیح مگر ٹوکنا ضروری سمجھا۔ واٹ ایور، اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ حیات کو رونا
اور غصہ ساتھ ساتھ آنے لگا. اس کے قریب کھس کے اور دونوں ہاتھ شرٹ کے بٹن پر رکھے ہی تھے کہ مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ہاتھ اپنی شرٹ پر سے جھٹکے اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. صرف اٹھ کر نہیں بیٹھا، بستر سے بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. حیات منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی. ملکہ بنا کر یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں لایا ہوں، کپڑے نکالو میرے. اف، بس حد ہو گئی. حیات کے برداشت چٹکنے لگی. تل ملاتے ہوئے بستر سے اتری. یا تو کام کروا لیں یا تو تانے مار لیں، مگر ایک بات پر ہی ٹکے رہیں. سامنے کھڑے یوشا کو سر اٹھا کر دیکھا، پھر لب بھینچ کر اس سے بھی تیزی سے وہ کلاسٹ کی طرف بھاگی تھی. ڈر تھا کہیں وہ پھر سے جکڑ نہ لے. پیچھے اپنی شرٹ کی بٹن کھولتے ہوئے یوشا بس اس کے تیور دیکھتا رہا تھا. یہ ڈرامے کرتی ہے صرف ڈرنے کے، اور یہ ڈرامے صرف اس لیے ہیں کہ میں اس کے قریب نہ آ سکوں. نہ جانے کیوں سوچ کر وہ تپا تاپ پھر سر جھٹکا اور شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ بھی کلاسٹ میں چلا آیا. ادھر وہ اس کے کپڑے اس قدر کھینچ کھینچ کر نکال کر دوبارہ وارڈروب میں ہینگ کر دیتی کہ اگر مضبوطی کی گارنٹی نہیں ہوتی تو وہ چیر پھاڑ کر رکھ چکی ہوتی. کپڑوں کے اندر میں نہیں ہوں. پیچھے سے آواز آئی اور حیات نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا. وہ شرٹ اتارتا ادھر ہی بڑھ رہا تھا. جس تیزی سے وہ پلٹی تھی اسی تیزی سے رخ موڑ کر اس نے کپڑوں سے دشمنی نکالنے ترک کر دی تھی. اب انسانوں کی طرح آرام آرام سے وہ ایک ایک ہینگر ہٹاتے ہوئے آہستہ سے پوچھ رہی تھی، کیا پہنیں گے؟ کون سے کلر کی شرٹ دوں کے باقی الفاظ پورے ہو بھی نہیں پائے تھے. اپنی پشت پر لگتے یوشا کے کھلے سینے کو محسوس کر کے اس کی مٹھیوں میں کپڑے کس گئے تھے. میری بیوی بننے کے سارے رول پلے کر رہی ہو مائی لائف، ایک رول کب پلے کرو گی؟ دونوں ہاتھ کھلی ہوئی وارڈروب پر رکھ کر اس نے حیات کو اس طرح گھیر لیا کہ وہ دور بھی نہیں ہٹ سکتی تھی. کیسا رول؟ اپنی پشت پر اس کے سینے کی جکڑن کو محسوس کرتے ہوئے وہ حواس باختہ ہونے لگی جب یوشا کے ہاتھ اس کے پیٹ پر آ کسے. آئی وانٹ این ادر بیبی فرام یو. چہرہ اس کی گردن کے پشت پر رکھ کر یہ بات کی جلن تھی یا اس کی چھون کی؟ حیات جھٹکے سے مڑی. میں آپ کی نفرت کے اس قدر بھی قابل نہیں کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آپ اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے گر جائیں. میری اوقات نہیں کہ میں یوشا سعید ملک کے بچے کی ماں بن سکوں. گرے آنکھوں میں ٹوٹے کرچیوں سے زخمی پن اترا ہوا تھا. اس کی بات لوٹاتے ہوئے اہانت کی سرخی چہرے پر پھیل گئی تھی. وہ بس آنکھیں سکیڑے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. آپ شاید بھول رہی ہیں کہ اسی بیڈ روم میں لا کر مجھ سے کیا کہا تھا آپ نے. ایک بار مجھے برت چکے، اب آپ کو میرے جسم سے کوئی لگاؤ نہیں. میں آپ کے نفس کو پورا کرنے کے قابل نہیں، تو اپنی بات پر قائم رہیں یوشا صاحب. غصے سے بولتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکیلنا چاہا. جب اس نے حیات کی کلائیوں کو جکڑ کر پھیلایا تھا فاصلے تمام ہوئے اور وہ اس کے سینے سے ٹکرائی. وہ دم بخود رہ گئی تھی. یوشا کے ہاتھ کلائیوں سے پھسل کر سرسراتے ہوئے انگلیوں تک آئے اور مرمری انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر گرفت مضبوط کر لی. جانتی ہو یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ عجیب سا مسکراتا وہ جھکا اتنا کہ سانسیں سانسوں کو چھونے لگی. بس تمہارے سارے رنگ تمہیں واپس لوٹا دوں گا. اسی طرح تمہارا سارا خوف دور کر دوں گا، ایسے ہی اپنے غصے سے، اپنی نفرت سے، تذلیل سے. پھر جو تم میرے قریب ہوتی جاؤ گی نا، پھر وہ تھما اور حیات کی سانس تھمی. میں تمہارے وجود پر اپنی جیت درج کر دوں گا، وہ جیت جو احمر کی ہار ہوگی. حیات یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی. دو مرد کی جنگ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس ہار جیت میں وہ کیوں اپنے دل و جان سے گزر جائے؟ اس کی ساری پلاننگ، ساری سازشوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا اور اس کی اصلیت تمہارے سامنے جب تک نہیں لا دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور اس کے لیے ہر وہ کام کروں گا جو وہ نہیں چاہتا. وہ جو بات کے آخر میں مسکرایا، حیات کا سارا وجود آگ سے جل اٹھا. میں کچھ نہیں بولنا. یوشا نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے کو رکھ دیا. جسٹ لسن ٹو می حیات یوشا ملک. یہ جو ڈر اور خوف ہے نا، یہ بہت دن تک تم پر حاوی نہیں رہنے دوں گا. اس کی آڑ میں تم مجھ سے بچ نہیں سکتی. اس بار تمہیں پاؤں گا تمہاری اپنی مرضی سے. تم ماں بنو گی اپنی مرضی سے. ہونٹ گول کر چومنے کا اشارہ دیا، پلکوں کو خم دیا اور اس کی دونوں کلائیوں کو چھوڑ کر پیچھے ہو گیا. وہ بت سی بنی اسے دیکھ رہی تھی. میں نے تمہیں اس حالت میں پہنچایا ہے نا، تو میں ہی جانتا ہوں میں کس طرح حیات کو پھر سے وہی لڑکی بنا سکتا ہوں. الٹے قدموں سے چلتے ہوئے وہ مسلسل اسی طرح عجیب طریقے سے مسکرا رہا تھا. میڈم حیات بیگ، اپنے انتقام کے لیے غلط مرد سے آپ نے محبت کا اظہار کیا، دل لگایا، اسے عاشق بنایا، اسے پاگل بنایا، اور پھر وہ رکا، آنکھوں میں خون سمٹ رہا تھا، اور پھر اسے توڑ دیا. تم غلطی کر بیٹھی تھی میری جان، کسی کے لیے بھی کیا، جیسے بھی کیا، مگر غلطی کر بیٹھی تھی. دل نہیں توڑنا تھا تمہیں، دل نہیں. اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ جیسے ضبط کے بندھن نبھانے کی کوشش میں تھا. آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی اور حیات وہیں کھڑی بس اسے پتھر سے دیکھ رہی تھی. پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. واش روم میں بند ہو گیا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی تھی، برف سی، منجمد سی. ہاں، اس نے غلطی کر دی تھی، اس نے غلطی کی تھی. اس نے سب کے احسانات چکانے میں یوشا سعید کو توڑ مروڑ دیا تھا. وہ اس مرد سے دھوکہ کر گئی جو صرف اسے دیکھ کر جینے لگا تھا، جس کے لیے وہ سارے زمانے سے لڑ سکتا تھا، جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا. اور بدلے میں بس اس نے صرف ایک وعدہ ہی تو مانگا تھا، کبھی دھوکہ نہ دینے کا، کبھی جھوٹ نہ بولنے کا، کبھی بے وفائی نہ کرنے کا. اور اس نے کیا کیا تھا؟ حیات کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے. قہر ہے، موت ہے، قضا ہے عشق. سچ تو یہ ہے بری بلا ہے عشق. دیکھیں کس جگہ ڈبو دے گا.
میری کشتی کا ناخدا ہے عشق۔ ٹھیک انہی پلوں میں جب ادھر سے حیات بیڈ روم میں گئی تھی تب ثنا اپنے غصے کو دبائے ہوئے اندر ہی اندر کھولتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ غصے میں بھوک اور لگی جا رہی تھی اور تب سے کھائے جا رہی تھی، کھائے ہی جا رہی تھی۔ اس کھانے کی سپیڈ میں ایلیا تو اس کے اٹھنے کے انتظار میں بور ہو کر اٹھ کر کھیلنے کے لیے بھاگ گیا، لیکن توحا اپنے ضبط و کمال کو آزماتے ہوئے وہیں جم کر بیٹھا ہوا تھا، آرام سے کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے، ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے ہوئے، گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے بس اسے کھاتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اس کی اپنی آمدنی میں کتنا خرچہ صرف کھانے پینے میں خرچہ ہونے والا ہے۔ ابھی اسی حساب کے جوڑ گھٹانے میں مشغول تھا جب ASP اس سے پہلے لڑکی نہیں دیکھی ہے کیا؟ آخر کھانے سے کچھ اور الگ سوچ کر اس نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ دیکھی ہیں، بہت دیکھی ہیں، لیکن ایسے خوش خوراک لڑکی پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جیسے اسے شرمندہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، پر وہ تو ثنا تھے جو دوسروں کو شرمندہ کر دے۔ مرحوم انکل سعید کے آپ کے والد محترم تھے، اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے بڑی نرمی سے پوچھا تھا، پر آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ جی نہیں، میں بچپن سے یتیم ہوں، آپ کی طرح وہ بھی میرے مرحوم انکل ہی تھے، وہ اسی طرح معصوم بنا بتا رہا تھا۔ گلاس فال کی چمکتی روشنی میں اس کی گرے آنکھیں چمک رہی تھی۔ لفظ یتیم پر ثنا کا دل کہا چل چھوڑ دے، بیچارہ یتیم ہے، مگر پھر جو اس کی شکل دیکھی اور اس پر سری معصوم مکاری، گرے آنکھوں کی چمک، ثنا کے اندر کی شیرنی گرائی، ایسی مکار لومڑی اور وہ بھی پولیس والے کی یتیمی مسکینی پر کبھی رحم نہ کرنا۔ تو تمہارے باپ کا نہیں کھا رہی ہوں جو تمہیں کیڑا کاٹ رہا ہے۔ اپنی شیرینی سی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ گرائی تھی، مجھے تو سانپ بھی کاٹے تو کچھ نہیں بگڑنے والا۔ ہاں کوبرا جو ہو تم۔ اتنے فاسٹ جواب پر توحا نے ایک پل کے لیے دانت پیسے، لیکن دوسرے ہی پل پھر سے معصوم بن گیا۔ میرے باپ کا جب میں نے نہیں کھایا تو تم کہاں سے کھا لو گی؟ مگر میرے پدر خواندہ کا تم البتہ کھا رہی ہو۔ اس کی اب تک بھری ہوئی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اسی مکاری سے مسکرا رہا تھا۔ یہ پدر خواندہ کیا ہوتا ہے؟ ثنا نے تعجب پر تاؤ کے ملے جلے بل پیشانی پر ڈال کر پوچھا۔ تم نے فارسی نہیں پڑھی؟ اس نے جھوٹا تعجب جتایا۔ یہاں اردو پڑھتے جان جاتی ہے اور فارسی؟ ثنا کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ خیر میں ہوں نا، تمہیں ٹیوشن دے دوں گا۔ وہ تو بس تیار بیٹھا تھا، ادھر وہ ہاں کرے اور وہ ابھی کے ابھی شروع ہو جائے۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر جس تیزی سے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، ثنا کا منہ کھولا، پھر غصے سے بھر گئی۔ ASP میرے سے فری ہونے کی کوشش مت کرنا، یہ پدرے خواندہ موندے کا معنی بتاؤ اور کٹ لو ادھر سے۔ جس طرح ہاتھ اٹھا کر اسے دھمکی دی جا رہی تھی، توحا کو اس کے ہاتھ میں چھری کی بس کمی لگی تھی۔ کس کنڈے سے ٹیوشن لیا آپ نے؟ کوہنی ٹیبل پر ٹیک کر وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے پھپھا جی سے۔ جب آ کر اسے چڑھانا چاہا، توحا نے ہنس کر سر جھٹکا۔ کمال ہے یار، تم تو میرے سارے رشتہ داروں سے واقفیت رکھتی ہو، ملاؤ ہاتھ۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے۔ ثنا نے کوفت سے اسے دیکھا جو فری کا فری ہو رہا تھا۔ پولیس والوں سے ہاتھ ملاؤں؟ منہ بگاڑ کر اسے دیکھا اور اوپر گردن اکڑا کر کرسی پیچھے کھسکا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ توحا بھی تیزی سے اٹھا تھا۔ دل بھی ملانا پڑ سکتا ہے میڈم، ثنا نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ منہ دھواؤ اپنا، ناک چڑھا کر کہتے ہوئے بہت تیزی سے وہ ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ منہ تو بغیر دھلے بھی اپنا حسین ہی ہے، توحا نے سوچ کر کالر جھٹکے اور خود بھی اسی راستے سے نکل کر ادھر لیونگ میں آ گیا جدھر وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ایلیا بھی ادھر ہی تھا، ٹی وی میں مگن۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے کیا؟ یا سارے پولیس والوں کی طرح بس مفت کھانے کی عادت ہے؟ تیکھی چتون سے اسے دیکھتے ہوئے آواز میں طنز صاف کھلا ہوا تھا۔ مفت کی کیوں؟ اپنے پدرے خواندہ کا کھا رہا ہوں۔ کیوں ایلیا جان؟ پاؤں پر پاؤں رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں کو صوفے پر پھیلا لیا۔ پدرے خواندہ کیا ہوتے ہیں انکل؟ ایلیا نے تعجب سے پوچھ لیا۔ ثنا بے نیاز بنی ہوئی تھی۔ پدرے خواندہ فارسی زبان میں گاڈ فادر کو کہتے ہیں، اڈاپٹ کرنا۔ تمہارے ڈیڈ نے مجھے گود لیا ہوئے۔ پاؤں ہلاتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ایلیا نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر گردن موڑ کر اپنی کارٹون مووی میں گم ہو گیا۔ کوئی اور سڑی سی اولاد نہیں ملی تھی؟ ثنا ہولے سے بڑبڑائی جو اس کے کانوں تک صاف پہنچی تھی۔ دیکھو میری خوبصورتی کو کچھ مت کہنا۔ اس کے گردن اکڑا کر بولنے پر ثنا نے اسے منہ چڑھایا اور ابھی وہ کچھ بولتا کہ اندر آتے ہی زرین کو دیکھ کر صرف وہ نہیں کھڑا ہوا تھا، ثنا بھی اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ زرین تیز تیز چلتے دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی ادھر ہی بھاگتی آ رہی تھی۔ ہائے میری آپی! ایک دھاڑ مار کر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف دوڑی بھاگی تھی۔ ہائے میری آپی کی دھاڑ ایسی دل دہلا دینے والی تو ضرور تھی جو سعید منزل میں گونج گئی تھی۔ لڑکی ہے کہ ڈرامے کی اماں؟ پورا دل دہلا دیا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ تاؤ سے زرین سے لپٹنے کو دوڑتی ثنا کو دیکھ رہا تھا۔ ہائے میری آپی! اسی طرح دھاڑ مار کر وہ ان کے گلے سے لپٹ گئی تھی۔ زرین پیچھے گرتے گرتے بچی تھی، آہستہ سے بھی گلے لگا جا سکتا تھا۔ پیچھے سے اس نے اونچی آواز میں بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ثنا نے رونا بھول کر پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ تو تم ہی آؤ، گلے لگ جاؤ۔ تیوری چڑھا کر اسے گھورا بھی۔ تم کافی ہے، اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو اب بیچ میں مت بولنا۔ ہائے میری آپی! اسے چٹک کر جواب دیا اور پھر سے اسی طرح دھاڑے مار کر وہ ہونک سے بنی زری کے گلے سے لپٹ گئے۔ ہائے آپی! تابش بھائی اور بیوہ ہوتے ہوتے بچے ہیں۔ اس بار توحا نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔ زری کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔
تابش کہاں ہے ثنا؟ مجھے انہیں دیکھنا ہے، روتے ہوئے انہوں نے ثنا کو خود سے الگ کیا تھا۔ بس ابھی ابھی خون کی نئی بوتل چڑھائی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں۔ اپنے مگرمچھ والے آنسو پہنچنے کے لیے انہیں کا دوپٹہ اٹھا کر ناک رگڑی۔ زریں اگر صدمے میں نہ ہوتی تو دو چار ضرور لگا دیتی، مگر ابھی تو بس ان کے دل و دماغ پر تابش ہی حاوی تھے۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدموں میں تیزی کے باوجود بھی لرزش تھی۔ زریں آگے آگے اور ثنا ان کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، جب اوپر سے آتی حیات انہیں دیکھ کر ٹھٹکی۔ ابھی تک جو دل پر دکھ کے بادل چھائے ہوئے تھے وہ پل میں دور ہو گئے۔ ہائے آپی، آ گئی آپ؟ وہ جو خوشی سے چینخ پڑی، زریں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک دھاڑ مار کر روتے ہوئے گلے لگی تھی، اور ایک اتنی خوشی سے چینخ رہی ہے۔ ثنا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ کمینی، روتی کیوں نہیں؟ زریں کے پیچھے سے اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور حیات کو یاد آ گیا انہیں کون سے ڈرامے کر کے بلایا گیا۔ ہائے آپی، آ گئی آپ؟ ایک دم سے رونی شکل بنا کر دوپٹہ اٹھا کر اپنی آنکھیں بھی صاف کی۔ ابھی اپنے بیڈ روم سے رونے کا شکل انجام دے کر ہی آئی تھی تو زریں کو شک کیا ہونا تھا۔ ثنا نے سکون کا سانس لیا۔ تابش کہاں ہے حیات؟ زریں بہت مشکل سے خود کو رونے سے روک رہی تھی، ورنہ دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئیں، فریادیں کریں۔ آفس میں، میرا مطلب کمرے کو ہی آفس بنا کر اب ادھر ہی بیڈ پر شربت کی بوتل۔ وہ لگاتار زریں کے پیچھے ثنا کو دیکھے جا رہی تھی جو اسے اشارے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ شربت نہیں، خون کی بوتل چڑھا رہے ہیں۔ آخرکار اشارے صحیح سمجھ کر بتا کر راحت کی سانس بھی لی۔ تم لوگوں اب بس کریں، کیا ساری بوتلیں یہیں سیڑھیوں پر ہی گن لینی ہیں؟ چلیں سیدھے بیڈ روم میں۔ روتے روتے مرچی لگ رہی ہے اب آنکھوں میں۔ ثنا نے اس بار زریں کو آنکھیں دکھا کر ان کا بازو دبوچ لیا اور انہیں اوپر کھینچنے لگی، اور اسی طرح لے چلی تھی، ساتھ ہی حیات بھی ساتھ ہو لی۔ جائیں جا کر دیکھیں اپنے کمرے کو کوئی چیز غائب وائب تو نہیں ہے۔ ان دونوں نے انہیں اندر دھکیلا اور پھر دروازہ بند کر دیا، اور پھر ہاں، یہ دروازہ لاک کیسے کریں؟ وہ دونوں ہینڈل پکڑے کھڑی تھی۔ اندر سے زریں دروازے کو کھولنے کی پوری کوشش میں تھی۔ اگر آپ ہی باہر نکل گئی نا تو آج ہم دونوں کو ہاسپٹل ضرور پہنچا دیں گے، پھر سچ مچ کے خون چڑھیں گے، وہ بھی نیلے پیلے۔ حیات کے چہرے پر اب گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک تو اس ماڈرن زمانے نے سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ پہلے کی فلموں میں دیکھو، یہ ہیروئن کو اندر دھکیلا اور باہر سے کڈی لگا دی، سارا قصہ تمام۔ اب ہم ایسے ہی دروازہ پکڑ کر کھڑے رہیں؟ یہ ایسے لاک ہو سکتا ہے؟ یوشا کی آواز پر دونوں نے دروازے کے نوب ہاتھ رکھے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے ہاتھ میں لیے ہوئے ریموٹ لاک سے آٹومیٹک لاک دبایا اور پھر آرام سے پیچھے ہٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں منہ کھولے دیکھتی رہی تھی۔ کمینہ، بے عزتی کر کے چلا گیا۔ ثنا منہ میں بڑبڑائی مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ کمرے میں جو کچھ ہوا تھا اس کے اثرات پھر سے چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ سیدھے ہوتے ہوئے رنگت پھیکی سی پڑنے لگی تھی۔ تب کیا ہوا؟ کچھ کیا اس نے؟ ثنا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ حیات نے پلکیں اٹھائیں، اسے دیکھا، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں، بس کپڑے نکالنے کے لیے بولا تھا۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، تابش بھائی کو بھی تو کال کرنی ہے نا۔ اپنے چہرے کو بحال کرتے ہوئے اس نے بند دروازے کی طرف دیکھ کر خوشی سے کہا تو ثنا ہولے سے مسکرائی۔ وہ بدلی بدلی لگ رہی تھی اور اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے تھا؟ حیات کا گال پیار سے تھپکا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں بھی نیچے آئیں تو ادھر یوشا بیلیا کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر کو سہلاتے ہوئے سلانے کی کوشش کرتا، ساتھ ہی بغل میں بیٹھے طہا سے سرگوشی میں بات ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو ادھر آتے دیکھا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ حیات نے ایلیا کی طرف دیکھا، وہ یوشا کے گود میں سر رکھے سونے کی تیاری میں تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور نگاہیں ہٹا لیں، پھر حیات اور ثنا دونوں کو نظر انداز کرتی صوفے کی طرف بڑھی۔ اب میں تابش بھائی کو کال کرتی ہوں۔ کچھ دیر پہلے جس صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی ادھر پڑا وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے ثنا نے حیات سے کہا، میں کر چکا ہوں۔ یوشا نے سنجیدگی سے اطلاع دی اور ان دونوں کا ایک ساتھ گردن گھما کر اسے دیکھا۔ جہاں ہم نے اتنی پلاننگ سے کی تھی، کال بھی کر سکتی تھی۔ ثنا کا منہ بنا تھا مگر وہ بس ایک نظر دے کر گردن موڑ گئی۔ یوشا نے کوئی جواب نہ دیا، بس حیات کی طرف دیکھا۔ حیات، اتنی نرمی سے پکارا کہ دل کی دھڑک گیا۔ اس نے بس پلکیں اٹھائیں۔ یوشا نے اپنی شرٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارا موبائل دینا بھول گیا تھا۔ ہاتھ لمبا کر کے اسی کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی مگر آنکھیں ایک دم بے تاثر تھیں۔ ماما کے لیے نہیں موبائل لائے، اس لیے آپ نے وہ موبائل ادھر پھینک دیا؟ سر اٹھا کر ایلیا نے جو پوچھ لیا۔ یوشا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر حیات کو دیکھا۔ ٹیک اٹ۔ اس بار آواز سخت ہوئی اور اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر وہ موبائل تھام لیا۔ اس دوران طہا بس اسے دیکھتا رہا تھا اور ثنا اندر ہی اندر بل کھاتی رہی تھی، مگر کوئی تو وجہ تھی جو زبان خاموش ہو گئی تھی، ویسے ہی خاموش جو حیات کے سینے میں اتری ہوئی تھی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ سعید منزل کی عمارت دھوپ کی تماست کے باوجود بھی کسی ٹھنڈی ٹھنڈی آرام دہ حالت میں سرشار سی تھی۔ جب تابش لیونگ کے اندر پریشان سے داخل ہوئے تھے، چہرے پر تشویش کے ساتھ پریشانی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی اور آنکھوں میں تفکر۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ صوفے کی طرف دیکھ کر ٹھٹکے۔ ادھر وہ چاروں آرام سے بیٹھے اپنی اپنی گفتگو میں مگن تھے۔ ایک صوفے پر پیر رکھے بیٹھا یوشا اور اس کی بات سن کر سر ہلاتا طہا، اور دوسرے صوفے پر ایک دوسرے کے کان میں گھسی ہوئی حیات اور ثنا۔ ایلیا البتہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کچھ ایسا نہیں تھا جو پریشان کن ہوتا۔ پھر انہیں کیوں اتنی ایمرجنسی میں ادھر بلایا گیا تھا؟ انہیں اب غصہ آیا تھا۔ یہ تم لوگوں نے کیا ڈرامے مچائے ہوئے؟ ان کی آواز آئی اور ان چاروں نے ہی گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ یوشا اور طہا نے بس دیکھا، مگر ثنا اور حیات کے دبے ہوئے جوش و خروش ابھر آئے تھے۔
بھائی آپ آ گئے, ہم نے آپ ہی کو. اچھلتی ہوئی سارے راز باہر نکل آتے گئے. آپ اپنے بیڈ روم میں جا کر فریش ہو لیں بھائی, پھر بات کرتے ہیں. یوشا نے سنجیدگی سے بول کر ان کے سارے جوش کو جیسے اشارہ دیا. اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. حیات اور ثنا نے بس دیکھا, پھر منہ بنا کر چپ سی ہو گئی. بات کیا ہے؟ تابش اب ان لوگوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, ان کی جھوٹی سنجیدگی اور دونوں کا جوش سے تمتمایا چہرہ. بات آپ کو اپنے بیڈ روم میں جا کر پتہ چلے گی. مسٹر یوشا, آپ ڈور لاک کھولیں. ثنا جوش سے بولتے بولتے اس کی طرف دیکھ کر تیوری چڑھا کر بولی. لاک کھول دیا. یوشا نے سنجیدگی سے بتایا تھا. جب سو گئے ایلیا کو اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا. آتے وقت لاک بھی کھولا تھا. ثنا نے منہ ٹیڑھا کر کے تابش کو دیکھا. کیا چھپانے کی کوشش ہے؟ ڈور کیوں لاک کیا تھا؟ انہوں نے صرف اسے ہی نہیں گھورا تھا بلکہ باری باری سب کو. یوشا نے مسکراہٹ اٹھا لی. حیات اور ثنا نے کاندھے اٹھائے اور توحا نے بولنا ضروری سمجھا. بھائی ادھر پولیس والا میں ہوں, آپ نے انکوائری مجھ پر چھوڑیں. جائیں اپنے بیڈ روم میں جائیں اور اپنا ہاتھ دھو کر آئیے گا. توحا نے مسکرا کر کہنے کے ساتھ مانی کیزی سے ایک آنکھ بھی دبائی. یوشا نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا. فریش ہو لوں تو پھر آتا ہوں اور تم دونوں کو سدھارتا ہوں. ان دونوں کو گھورتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے. تابش اپنے بیڈ روم کی طرف گئے اور وہ دونوں بہت تیزی سے صوفے سے اٹھی تھی کہ چپ چاپ سے بیٹھ جاؤ, بھائی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یوشا نے ایک ہاتھ سے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ بھی دیا. اس کی آنکھوں کی سختی سے ان دونوں نے وہیں تھم کر اس کی شکل دیکھی. وہاں جا کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر جاسوسی کرنے کی کوشش مت کرو, بول کر اس نے جیسے انہیں شرمندہ کر ڈالا تھا. حیات اور ثنا توحا کے مسکراہٹ پر خجل ہوئی تھی. یہ ابھی تک اتنا ہی تیز ہے؟ ثنا حیات کے کان میں گھسی. کب تیز نہیں تھا؟ اس نے بھی سرگوشی کی اور دھم سے صوفے پر گر گئی, مگر بڑی چپتی نگاہیں بے نیاز بن گئے یوشا پر ڈالی. مسٹر یوشا, تم سے کس نے کہا کہ ہم جاسوسی کرنے جا رہے ہیں؟ ہم تو بیٹھے بیٹھے ٹانگیں اکڑ گئی ہیں, ذرا ٹہل کر سیدھی کرنے جا رہی تھی. ثنا نے گردن اکڑا کر کہتے ہوئے پھر سے نشست سنبھال لی. اس نے کپڑے اٹھا کر اسے دیکھا. جاؤ لان میں ٹہلو. ہم کیا پاگل ہیں جو دھوپ میں پگھلنے کے لیے جائیں؟ حیات نے برا مان کر ناک چڑھائی. وہ کتنی نازک تھی یوشا اچھے سے جانتا تھا. تو یہیں بیٹھو, ادھر سے جو سیڑھیاں دکھائی دے رہی ہیں نا وہاں تک میں ہرگز نہیں جانے دوں گا. سوچنا بھی مت جاسوسی کا. وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں سختی. ظالم نہ ہو تو. اونچی آواز میں بول کر اس نے کوشن اٹھا کر گود میں رکھا. ظالم ایسا تو نہ کہیں بھابھی جی, میرا یار تو بڑا رحم دل ہے. بغل میں بیٹھے توحا نے یوشا کے کاندھے پر ہاتھ مار کر اس کی سائڈ لینے کی کوشش کی تھی. جی ہمیں معلوم ہے آپ کا یار کتنا رحم دل ہے. ثنا نے اس بار طنزیہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا. اچھا تو مجھے بتا دے. وہ صوفے پر دونوں پاؤں رکھ کر آرام سے بیٹھ گیا لڑنے کو. یوشا نے بس تعصب سے سر جھٹکا. اب ثنا کی زبان کوئی نہیں روک سکتا تھا. ادھر ان کے ہنگاموں سے بے خبر تابش جب اپنے بیڈ روم میں پہنچے تو سارا بیڈ روم خالی تھا. ان کی طرح تنہائی کا مارا ہوا ہر شے ساکت ترستی ہوئی. تابش نے گہری سانس بھری, پھر اپنا کوٹ اتارتے ہوئے وہ کلازٹ کی طرف بڑھ رہے تھے جب واش روم سے باہر نکلتی ہستی پر نگاہ گئی اور انہیں سچ مچ کا جھٹکا لگا تھا. زری بھی انہیں سامنے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر گئی. زری. ان کے ہونٹوں سے ان کا نام سرسرا کر نکلا تھا. بے یقین آنکھوں میں خوشی کی چمک زندگی کی لو کی طرح جل بجھ رہی تھی. بہت سی بت سی بنی زری نے سختی سے لب کھینچے. انہیں اپنے سامنے صحیح و سلامت دیکھ کر سینے میں راحتوں کے ساتھ ساتھ غصے کی لہریں بھی اٹھی تھی. عجیب کیفیت تھی. ہر احساسات سے لبریز, محبت کا دم بھرتی سانسیں, رسم محبت کی خواہشات کے تابع امنگیں. زری. ان کے ہونٹوں سے پھر سے بس اس کا نام نکلا تھا. ادھر بھی عجیب کیفیتوں میں گھر کر خوشی سے پھیلتا سکڑتا تیز تیز دھڑکتا دل. آپ کو شرم نہیں آئی تابش, ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایسا مذاق کرتے ہوئے, میرے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے؟ زری کا غصہ پھوٹ پڑا, ساتھ ہی آنکھوں میں پانی بھی. تابش کے چہرے کی رنگت بدلی. زری میں نے کیا کیا؟ وہ حیران پریشان تھے. ہاں کہہ دیں آپ بے قصور ہیں, بے خطا ہیں, مجھے مار دینا چاہتے تھے نا ایسا مذاق کر کے میرے ساتھ. یہی چاہتے تھے نا آپ کہ میں آپ کی زبان اٹک گئی. آنسوؤں کی نے آواز کا دم گھونٹ دیا تھا. یہ 5 سالوں کا غبار تھا جو زری کے ہونٹوں سے غم و غصے کی کیفیت کے ساتھ زری کے لبوں سے جملوں کی صورت میں نکل رہا تھا. زری میں نے کیا کیا؟ ریلی مجھے کچھ نہیں معلوم, میں کیسے تمہاری جان نکال سکتا ہوں؟ وہ ویسے ہی اپنی جگہ پر کھڑے حیران سے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا رد عمل دے. بڑھ کر زری کو اپنے سینے سے لگا لے, یا پھر ان سے اپنے قصور کی معافی مانگے, یا پھر غصے کی وجہ جانے. ہاں آپ ہمیشہ سے بے خبر تھے, آپ کو کبھی کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. بس ایسی مجھے اپنی بے خبری میں مارتے رہے, خود سے جدا کر دیے. زری روتے ہوئے بولی. پھر کوئی جذبہ تھا جس کی قوت انہیں کھینچ کر تابش کے قریب لے گئی تھی. وہ محبت کا جذبہ جو انہیں اپنے سامنے زندہ دیکھ کر ہر جذبے پر بھاری ہو گیا تھا. زری ان کے سینے سے آ لگی. آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتی جی کر؟ ایسا ناٹک کیوں کیا میرے ساتھ؟ مجھے مارنا چاہتے تھے؟ بولیں ایسے جان نکالتے ہیں مذاق کر کے. ان کے سینے سے لگی شکوہ کرتی ایک ہاتھ کی مٹھی سے سینے پر مارتے زری نے جیسے سارے فاصلے کو سمیٹ کر محبت کو سرخرو کر دیا تھا. تابش آسودگی سے مسکرائے, پھر دونوں بازو اٹھے اور زری کی پشت پر کس گئے تھے. سارا ماجرا اب سمجھ میں آ گیا تھا. ان کے ہونٹوں پر اب تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی. طویل سفر کے بعد منزل مل جانے کی تھکان. مجھے معاف کرو گی زری؟ تھکے ہوئے الفاظ ان کے ہونٹوں سے نکلے تھے. زری کے سر پر ٹھوڑی ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سینے میں راحتوں کا ہجوم تھا. کبھی نہیں, کبھی نہیں.
وہ روتے ہوئے ان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئی تھی، تابش کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر لپیٹتے ہوئے بھی پھر بھی وہ یہ انکار، وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اوکے، مت معاف کرو، میں اتنے میں بھی خوش ہوں۔ چہرہ جھکا کر زرین کا سر بھی چوما تھا۔ زرین نے ان کے سینے سے سر اٹھایا۔ ہاں، مجھ سے معافی کی کیا ضرورت؟ آنکھوں میں نمی کے ساتھ ڈھیروں شکوہ۔ تابش نے جھک کر ان آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زرین کے سارے آنسوؤں کو راحتوں کی وجہ مل گئی، ہر نمی محبت کی گرمی سے خشک ہو گئی۔ تب تابش کے لب ان کی پیشانی پر آئے اور ان کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے انہوں نے زرین کی آنکھوں میں دیکھا، جدھر گیلے پن کے ساتھ ڈھیروں چمک بھی تھی۔ انہوں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ تم سے معافی مانگنے کے قابل خود کو سمجھتا بھی نہیں ہوں، تو کیا معافی مانگوں؟ بس اپنی سزا کے ساتھ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ بھوری آنکھیں محبت کے ترجمان بن کر شرمندگی کی آنچ سے بھی سلگ رہی تھی۔ زرین نے ان کے چہرے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ سزا چاہیے نا آپ کو؟ تابش نے اپنے گال پر رکھے زرین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بس جدائی کی سزا مت دینا، اب جو جدا ہوا تو سچ مچ کر جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ زرین کے دل پر قیامت گزر گئی۔ اتنے سال جدا رہ کر آپ کا دل نہیں بھرا ہے جو اب مجھے اپنی ان باتوں سے تڑپا رہے ہیں؟ آنکھیں جو پھر سے بھیگتی شکوہ گو ہوئیں، تابش نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ بس تم مجھ سے دور مت ہونا، باقی ہر سزا کو بھول۔ اپنے سینے میں زرین کو بھینچتے ہوئے تابش کی آواز میں محبت کی کھنک تھی۔ آج کا دن کس قدر حسین تھا ان کے لیے، اب ہر طرف وفاؤں کے بادل برس رہے تھے اور محبت کی بارش بھگو رہی تھی۔ تو پھر چھوڑے مجھے، یہی سزا ہے آپ کی، میں اب ادھر ہی رہوں گی آپ کے ساتھ، اور آپ کو دور رہنا ہوگا مجھ سے۔ خفگی سے کہتے ہوئے زرین نے اپنے آپ کو ان سے چھڑوا لیا اور تابش نے گردن پیچھے کی طرف ڈھلکا لی۔ یہ سزا تو جینے سے بھی بدتر ہے، جو بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا۔ زرین نے بے ساختہ سے اپنے ہونٹوں کو دبایا، مسکراہٹ سے سارا چہرہ روشن ہو گیا۔ جی بہت ڈرامے کرتے ہیں نا آپ، جان نکال دی تھی اپنے ایکسیڈنٹ کا بول کر۔ ان کے سینے پر ہاتھ مار کر وہ تیش سے بولی تھی، مگر انداز نہ روٹھا تھا۔ تابش نے ان کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ اس میں سچ مچ میرا کوئی قصور نہیں، جیسے تمہیں بھی بیوقوف بنایا ویسے ہی مجھے بھی۔ میں تو آفس سے بھاگا آیا ہوں کہ کیا ہو گیا، اور مجھے بیڈ روم میں فریش ہونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہ ہولے سے ہنس دیے۔ توحا کی معنی خیزی اب سمجھ میں آئی تھی۔ تو فریش ہو لوں میڈم؟ ایک دم سے جو بھوری آنکھیں رنگت بدل گئی، زرین کے گال تب گئے، محبت کی ترجمان بن گئی آنکھوں کی آنچ سے دل کی حالت بدلی۔ ایک دم نہیں، اب سزا بھگتیں اپنی۔ انہوں نے نگاہیں چرائیں اور تیزی سے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تابش بیڈ کے پاس آ کر ان کے قریب ہی بیٹھے، تکیہ اٹھا کر بیچ میں رکھا اور ایک کروٹ پر نیم دراز ہو کر کوہنی کے بل ہو کر نگاہیں چراتی زرین کی طرف دیکھا۔ یار یہ ظلم نہیں ہے، معافی تلافی کے بعد اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ زرین نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ معافی کس نے دی آپ کو؟ تابش ہلکے سے ہنس کر آگے کھسکے اور زرین کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اوکے، فی الحال کے لیے قبول کر لیتا ہوں آپ کی سزا، بس ابھی اتنی معافی دے دو کہ تمہیں اپنے پاس محسوس تو کر سکوں۔ آنکھیں بند کر کے باسودگی سے مسکرائے۔ زرین کی آنکھوں میں ان کا چہرہ آئینہ بن کر اتر رہا تھا۔ مدتوں بعد سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو گیا تھا۔ انگلیاں خود بخود اٹھیں اور تابش کے بالوں کو سہلانے لگی۔ آئی لو یو تابش کے ہونٹوں سے نکلا تھا، بٹ آئی ہیٹ یو۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر زرین کو دیکھا۔ ظالم ہو گئی اپنی دیور کی طرح۔ ایک ہاتھ اٹھا کر انہوں نے زرین کے ہونٹ چٹکی میں ہلکے سے دبا کر چھوڑ دیے۔ دونوں بھائی ظالم ہیں، اب اٹھے، مجھے جا کر ان دونوں کو مار لگانی ہے، ایسے مذاق کرتی ہیں۔ ان کا سر اپنی گود سے ہٹاتے ہوئے زرین خفگی سے بول رہی تھی۔ تابش ہنستے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ بھی ہو، مگر ہم دونوں کو جو ایک دوسرے سے ملا دیا نا، میں تو مرید ہو گیا ہوں اپنی سالیوں کا۔ بہن ہونے کا حق ادا کر دیا ان دونوں نے۔ ہاتھ بڑھا کر زرین کے ہاتھ تھام کر تابش کی آواز میں اب خوشی ہی خوشی تھی، ورنہ آپ نے تو مجھے کبھی اپنے پاس بلانا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے شکوہ کیا اور تابش سنجیدہ ہو گئے۔ میں شرمندہ ہوں زرین، تم سے، سب سے اور حیات سے بھی۔ یہ گرل تو تعمر لے کر مجھے اب جینا ہے، پر اپنے بھائی کی محبت میں مجبور بھی ہوں۔ زرین کے ہاتھ تھپکتے ہوئے آواز میں شکستگی سے ہوئی تھی۔ یوشا میرا بیٹا ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے نہیں، ایک بیٹے کی حیثیت سے میں اپنے بیٹے سے نہ ناراض ہو سکتا ہوں، نہ اسے کوئی سزا دے سکتا ہوں۔ میں سمجھتی ہوں تابش، یوشا سے آپ کی محبت سے بے خبر نہیں، اور مجھے آپ پر ہمیشہ فخر ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر محبت کا حق ادا کر دیا، تابش کا دل دریا بن گیا۔ زرین آئی لو یو سو مچ۔ پھر بھی میں آئی ہیٹ یو بولوں گی اس بار۔ تابش زور سے ہنستی ہے۔ بولتی رہو، لیکن انشاءاللہ اب میری محبت تم سے کبھی کم نہیں ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں جھانک کر عزم تھا۔ تم سے ہی محبت کروں گا، اپنا سارا خاندان جوڑ کر رکھوں گا، انشاءاللہ حیات کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ ایلیا اور حیات کو ان کے سارے حق ملیں گے، میرا ساتھ دو گی نا؟ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زرین نے اپنا ہاتھ ان کے ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تابش نے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں کس کر جھک کر اس کے لبوں سے لگا لیا، پھر سر اٹھا کر زرین کو دیکھا۔ آئیں نیچے چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ غلط مطلب نکال کر ہمیں چھیڑنے کا موقع ڈھونڈ لیں۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ بیڈ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے تو پہلے ان دونوں کو مار لگانی ہے، ابھی بتاتی ہوں کہ شربت کیسے چڑھاتے ہیں۔ زرین کو پھر سے غصہ آنے لگا، کیسے آرام سے دونوں بیوقوف بنا گئی تھی، اور وہ بیوقوف بن بھی گئی تھی۔ یہ بیوقوفی اس لیے کر گئی تھی کہ انہیں تابش سے بے انتہا محبت تھی، بے حساب تھی۔
پھر وہ لوگ جب ایک ساتھ ایک دوسرے کے ہم قدم سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہے تھے تو پہلی نظر جو ان پر پڑی تھی وہ یوشا کی تھی۔ تابش اور زری کو ساتھ دیکھ کر آج ایسا لگا 5 سال کا وہ شرمندگی بھرا احساس گردن سے اتر گیا ہو۔ سچی مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا، ویسے ہی مسکراہٹ جو کبھی اس کے ہونٹوں کو چھوتی تھی۔ آپ لوگ آ بھی گئے؟ توحا کی شوخی پر تابش نے اسے گھورا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ توحا نے گڑبڑا کر اپنے کان چھوئے۔ نہیں، وہ میں سمجھا زری بھابھی سے کچھ جوتے ووتے کھا رہے ہوں گے، دیر لگے گی۔ اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے جو صفائی دی، زری نے ہنس کر اس کے بازوؤں پر ہاتھ مارا، پھر ان کی نگاہ یوشا پر پڑی تو وہ محبت سے مسکرائی۔ میری بھابھی بہت پیاری ہیں۔ یوشا نے اٹھ کر زری کے سامنے سر جھکایا۔ مجھے میں معاف کریں گی؟ زری نے بس دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ تمہیں تو اسی دن معاف کر دیا تھا جب تم نے میری بہن کو قبول کر لیا۔ یوشا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر ایک ہاتھ ان کے شانے سے تھام کر خود سے لگا لیا۔ سب کچھ دیکھتی حیات کے دل میں انجانی سے کسک اٹھنے لگی تھی۔ دیور کو معافی دے دی اور مجھے نہیں؟ تابش نے شرارت سے جھک کر سرگوشی کی۔ زری نے آنکھیں دکھائیں۔ کیونکہ میں بھابھی کا بھائی بھی ہوں۔ یوشا نے جھک کر زری کا سر چوما۔ تابش ہلکے سے ہنس دیے۔ اے لو جی، سارا خاندان ایک ہو رہا ہے اور جو ہم دونوں نے ملوایا اس کی کوئی تعریف ہی نہیں، ہمیں الگ کر دیا گیا۔ ثنا آخر کب تک برداشت کرتی؟ حیات کا ہاتھ تھام کر وہ بیچ میں کود پڑی تھی۔ نہیں جی، آپ تو سب سے اوپر ہیں، اللہ نے مجھے ایسی سالیاں دے کر قسمت سنوار دی ہے۔ تابش نے قریب آ کر ایک ہاتھ ثنا کے کاندھے پر رکھا اور دوسرا حیات کے شانے پر رکھ کر خود سے لگایا۔ اور کیا؟ اب بولیں، آپ کو کیسا لگا میرا دھانسو آئیڈیا، آپ دونوں کو ملانے والا؟ آئیڈیا کی بچی؟ زری نے قریب آ کر ثنا اور حیات دونوں کے کان تھام کر پکڑ لیے۔ تابش کو ہاسپٹل نہیں لے کر گئے، وہاں شربت چڑھا دیتے ہیں۔ گھر پر خالص خون مل گیا ہے، پہلوان بھائی ہے، ہٹے کٹے گارڈز ہیں، اور تو اور مجھے بیڈ روم میں بند کر دیا۔ وہ ان کے کان کھینچتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ میں نے، یہ تھی آپ ہی۔ کان تو چھوڑیں، حیات نے سارے الزام ثنا کے اوپر ڈال کر اپنے کان چھڑوانے کی کوشش بھی کی تھی۔ زری، حیات کے کان چھوڑ دو، یوشا تمہیں گھور ہے۔ تابش نے شوخی سے یوشا کی طرف دیکھا جو بے خیالی میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ تابش کی بات پر چونکا اور فوری نگاہ ہٹا کر رخ موڑ گیا۔ زری نے مسکرا کر کان چھوڑ دیا اور وہ اپنے کان سے لاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی کہو، آئیڈیا جیسا بھی تھا مگر کمال کا تھا، تم دونوں جو بھی مانگ لو۔ تابش خوش تھے، بہت ہی خوش۔ سچی؟ تب آپ ایسا کریں، آپ ہی کو مجھے دیتے ہیں۔ ثنا نے یوں ہاتھ پھیلائے جیسے زری نہ مانگ کر کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگ رہی ہو۔ اب تم اتنی بھی پیاری نہیں ہو۔ تابش نے بگڑ کر اسے دیکھا۔ دیکھے نا بھائی، میں ادھر اکیلے کیسے رہوں گی؟ میری حیات ادھر، میرا بیٹا بھی ادھر، اب آپ ہی بھی ادھر، تو میں کیسے ادھر؟ آپ میرے ساتھ رہ لیں، آپ بھی تنہا میں بھی تنہا، ساتھ ساتھ۔ توحا کی زبان بڑے بے موقع پھسلی تھی اور قابو پاتے پاتے کام کر کے سب اسے یوں دیکھنے لگے جیسے اسے کچا چبا ہی ڈالیں گے۔ اچھا یوشا، چلتا ہوں، میری ہاف لیف ختم ہو گئی ہے۔ تیزی سے بول کر اس نے ادھر سے نکل جانے میں ہی خیریت سمجھی تھی۔ میں توحا کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے پیچھے یوشا نے بہت تیزی سے لیونگ سے نکل گیا تھا۔ عشق پابند وفا ہے نہ کہ پابند رسوم، سر جھکانے کو نہیں کہتے ہیں سجدہ کرنا۔ بادلوں کے گولے آسمان کی قبا پر سفر کرنا شروع ہو گئے تھے جب وہ دونوں ادھر ہی پورچ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ تابش بھائی خوش ہیں؟ ساتھ چلتے ہوئے توحا نے کہا تھا۔ دونوں کے قدم ساتھ ہی اٹھ رہے تھے۔ وہ بس اتنا بولا، پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کی چادریں جو آسمان نے اوڑھ لی تھیں ایک دم سے کوئی نرم سا احساس چھو رہا تھا، ہلکی ہوا اور آتے جاتے بادل، گرمی میں نرمی کا احساس۔ توحا نے اس کی خاموشی محسوس کر کے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وجیح چہرے پر چھائی سختی۔ بھائی خوش، تم بھی خوش، بس ایک میں ہی بچاؤں تنہا بیچارہ۔ وہ سرد آہ بھر کر اب گردن سیدھی کیے لمبی راستے کو دیکھ رہا تھا۔ یوشا نے سر جھٹکا۔ تو تم نے سوچ لیا کہ زیبا ہونا ہی ہے؟ اپنے پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ پھر سے چلنے لگا تو توحا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تو نے سوچا تھا؟ یوشا نے بس نفی میں سر جھٹکا، کچھ کہا نہیں۔ دل پر بات کر کے پھر بھی انہی کے تھے، یہ توحا سے چھپا نہیں تھا۔ توحا، سنجیدگی سے پکارا اور ساتھ چلتا توحا نے بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بولو۔ یوشا نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے یہ جانا ہے کہ وہ عورت کون ہے جس سے احمد چودھری خفیہ طریقے سے ملتا ہے۔ آنکھوں میں سوچ کے بادل یا توحا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جاننے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دونوں اب سنجیدہ تھے۔ بہت کچھ، وہ سب کچھ جو کئی سالوں سے چھپا ہوا ہے۔ مجھے احمد چودھری کو اس کے راز سمیت سب کے سامنے لانا ہے۔ اب جو وہ بول رہا تھا تو آواز سرد تھی اور آنکھوں میں آگ سی تپش۔ وہ اپنے کان کی لو مسلتے بول رہا تھا۔ میں پہلی ملاقات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ بندہ مشکوک ہے۔ اس رات حیات کو نشہ دینے والی بات بھی مجھے کھٹک گئی تھی۔ آئی ایم شیور کہ پانی میں نشہ دینے والی بات اسے پتہ تھی، پر وہ اگر حیات کو نشہ دینا چاہتا تھا تو وجہ کیا تھی؟ اس کی گرے آنکھوں میں شک کی پرچھائی دیکھتے ہوئے یوشا نے لب بھینچے۔ وہ ہم سب کے ساتھ گیم کھیل ہے، صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ حیات کے ساتھ بھی، لیکن اس نے شاید جانا نہیں۔ اس نے اس بار غلط انسان کو چن لیا۔ بولتے ہوئے وہ اپنے خاص انداز میں مسکرایا تو توحا نے پلکوں کو خم دیا۔ یس، ایک خونخوار شیر کو اور چالاک لومڑ کو۔ بکواس کم کیا کرو، وہ بگڑا اور توحا نے دان دکھایا۔ شادی کروا دو، اچھی اچھی باتیں کرنے لگوں گا۔ دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کے پر سے نادیدہ گرد بھی جھاڑی تھی۔
میری بیوی مت بنو، اس نے ہاتھ جھٹک دی اور طاہا نے زوردار قہقہا لگایا۔ اس نے سر جھٹک کر گیٹ کی طرف دیکھا، پھر طاہا کو۔ کیسے جاؤ گے؟ یوشا نے پوچھا۔ ٹیکسی لے لوں گا، لاپرواہی سے کاندھے جھٹک کر وہ بڑھا کے یوشا نے اس کا بازو تھاما۔ کار لے جاؤ، ساتھ ہی ایک ہاتھ اٹھا کر دور کھڑے رستم کو پاس آنے کا اشارہ دیا تھا۔ میں تمہیں ایسے ہی اپنا پیارا بابا نہیں کہتا ہوں، کتنا خیال رہتا ہے تجھے میرا۔ طاہا خوشی سے لپٹ جاتا کہ کار چاہیے یا نہیں۔ اس نے تیوری چڑھائی اور طاہا کے اٹھے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ تو محبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ نئی بات نہیں ہے، مسکرا کر وہ رستم کو دیکھنے لگا جو قریب آ گیا تھا۔ رستم، طاہا کے ساتھ جاؤ، اور جو میں نے تم سے کہا ہے وہ کام ایک گھنٹے میں ہو جانا چاہیے۔ اس کے حکم پر رستم نے سر ہلایا۔ طاہا نے بس ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جو کام ہونے والا تھا اس کا رد عمل حیات کے چہرے پر دیکھنے کے لیے اب کل ہی موقع ملے گا اسے۔